بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. بنیادی عقائد ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں، اور یہ ہے کہ اب یہاں پر ایک فصل قائم کی ہے حضرات اکابر نے بحثی زیور کے اندر، اور ان سب چیزوں کو جمع کر دیا ہے جو کہ بری عقائد ہیں، صحیح عقائد بیان کر دیے، اوپر تمام صحیح عقائد آگے. اس کے حوالے سے کچھ سوالات بھی میں نے آپ حضرات سے کیے تھے، اور ان کے جوابات بھی ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے دیے ہیں، کچھ نے ان باکس میں بھیجے ہیں، کچھ نے گروپ میں بھیجے ہیں. تو تقریباً سب صحیح ہے. میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. فرماتے ہیں اس کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض برے عقیدے، بری رسمیں، بعض بڑے گناہ جو اکثر ہوتے ہیں، ان سے بھی ایمان میں نقصان آ جاتا ہے، بیان کر دیے جائیں تاکہ لوگ ان سے بچیں. ان میں سے بعض بالکل کفر و شرک ہیں، بعض کفر و شرک کے قریب ہیں، بعض بدعت اور گمراہی، اور بعض فقط گناہ ہیں. ان سب کی تفصیل ہے انشاءاللہ آتی ہے. کفر و شرک کی باتوں کا بیان، یعنی یہ وہ تمام باتیں ہیں جن سے کفر لاگو ہوتا ہے، اور بڑی الارمنگ سچویشن ہے ان باتوں میں، بالکل الارمنگ سچویشن. ہمارا معاشرہ، ہمارا طبقہ کدھر جا رہا ہے، آپ حضرات اس کو سمجھیں. کفر کو پسند کرنا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کافر، کافر کو پسند کرنا یہ الگ بات ہے، ٹھیک. لیکن کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے پسند کرنا یہ دوسری بات ہے. کفر کو پسند کرنا، یعنی کفر کی بعض چیزیں ہیں، یار مجھے تو بھئی ان کی یہ چیزیں بڑی پسند ہیں. یہ دیکھو یہ لوگ نا بہت کھلے ذہن کے ہوتے ہیں، ہم مسلمان نا تنگ ذہن کے ہوتے ہیں. یہ کفر کو پسند کرنا بڑی اہم اور بڑی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے. کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، دیکھیں اس میں نا آپ حضرات کے جتنے بھی سوالات ہوں گے، جتنے زیادہ سوالات ہوں گے آپ حضرات کے، اتنی زیادہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ میں ساری دنیا کو تو نہیں جانتا نا. ساری دنیا میں کس نوعیت کی کفر کی چیزیں ہوتی ہیں، جو جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ آتے جائیں گے، ہم جواب دیتے جائیں گے. آپ حضرات اس کو سمجھیں، کفر کی کوئی بھی بات اس کو اچھا جاننا یہ کفر ہے، ٹھیک ہے جی. کفر کی کوئی بھی بات اس کو اچھا جاننا یہ کفر ہے. اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک حضرات اکابر نے واقعہ لکھا ہے، اور صحیح واقعہ لکھا ہے. یعنی ایسا واقعہ لکھا ہے جس کی سند عام طور پہ ثابت ہوتی ہے، لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین تھے، ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں. تو مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی کے پاس قبرستان جنت البقیع ہے، اسی کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اسی میں توصیہ وغیرہ ہوتی ہے، تو اسی میں دفن کیا جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو ایک عالم دین کی لاش کی قبر تھی. ظاہر بات ہے جاننے والے قبر کو نشان لگا کے رکھتے ہیں اپنے پاس، اور یاد رکھتے ہیں کہ یہی قبر ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار کی تھی. تو کچھ عرصے کے بعد ان کی قبر کا نمبر ہے کہ قبر سے جو ہے وہ نعش کا فضلہ وغیرہ نکال کے، نعش کے باقیات وغیرہ نکال کے اس کی جگہ دوسری لاش کو دفن کیا جاتا ہے. تو یہ سسٹم ہوتا ہے. جب اس عالم دین کی قبر کو کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ وہاں پر کسی خاتون کی نعش پڑی ہوئی ہے. تو کسی جاننے والے نے بتایا کہ یہ خاتون تو فرانس میں فوت ہوئی تھی، اور یہاں پر اس کی لاش نہ جانے کیسے آ گئی. فرانس گئے تو اس خاتون کی قبر کھلوائی تو دیکھا عالم دین کی لاش اس کی قبر میں. بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ بھی یہ کیا. تو عالم دین کی اہلیہ کے پاس گئے کہ کیا معاملہ ہے. تو کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں سردی بہت زیادہ تھی، پھر ہم لوگ وہاں سے
مدینہ کی، اور پھر وہاں انتقال ہوا، عالم دین وہاں دفن ہوئے، ساری دنیا رشک کر رہی ہے۔ لیکن ان کا ایک عمل تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب بھی غسل فرض ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ کافر کتنے مزے میں رہتے ہیں، ان کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا، اور ہم دیکھو مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کفر فرض ہے، سوری ہمارے اوپر غسل فرض ہے۔ تو دیکھا، ایک غسل کی بات، ایک غسل کی بات کفر کی ہے نا، کافروں کی ہے، ان کی اس بات کو یہ پسند کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے لاش کی جگہ ہی تبدیل فرما دی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کفر کی کسی بات کو اچھا سمجھنا، کفر کی کسی بات کو اچھا سمجھیں گے تو لیکن کافر، اگر کافر میں کوئی اچھی عادت ہو تو کیا اس کو اچھا کہنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ کافر بہت اچھے طریقے سے آپ کو اٹینشن دیتا ہے، کافر ہے وہ، لیکن آپ نے اس سے اپنا گھر بنوایا ہے، وہ آپ کی بات بہت ہی اچھے طریقے سے سنتا ہے، اور آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتا ہے، تو بھئی یہ ہے تو کافر، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کافر ملا، اس کے اخلاق اور بات کرنے کا انداز، طریقہ کار بہت اچھا تھا۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق مسلمانوں والے ہیں، اگرچہ آپ مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ کے اخلاق مسلمانوں والے ہیں۔ یعنی مسلمان کے ایسے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن مسلمان ان اخلاق کو اپناتے نہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے بات کرو، یہ صدقہ ہے، اور مسلمان دکاندار دیکھیں اتنے گندے منہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اتنے گندے طریقے سے جبکہ دوسری طرف کافر مسلمان کی انہی عادات کو اپنائے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس سے وہ فائدہ بھی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو کافر کی کوئی اچھی عادت ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کفریہ معاملات ہیں، جیسے ان پہ غسل واجب نہیں، جیسے ان کے اوپر نماز فرض نہیں، ارے کافر تو اچھے نہیں، ان کو تو نماز پڑھنی نہیں پڑتی ہے، کافر اچھے نا، ان کو حلال کمانے کی فکر ہی نہیں ہے۔ مسلمان دیکھو، کہیں سود ہے تو کہیں رشوت ہے، کہیں یہ سب حرام ہے، اس کی وجہ سے بھی حرام ہو گیا، تو یہ کیا حرام حلال کا چکر، مولوی صاحب رہنے دو، بس کرو، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑو ان باتوں کو۔ تو یہ بات ہے، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کہلوانا، ٹھیک ہے، کسی دوسرے سے کافروں والا کوئی کام کروانا، ٹھیک ہے، بھئی تم تو مسلمان نہیں ہو نا یار، تم ایسا کرو، تم مجھے شراب لا کے دے دو، ٹھیک ہے، جو ہے تم مسلمان نہیں ہو، تم شراب کا لائسنس لے لو، میں تمہیں شراب پہنچا دوں گا، تم اس کو بیچ دینا، جو پیسے ہوں گے مجھے دے دینا۔ تو کفر کی کوئی بات کرانا، ٹھیک ہے، کفر کا کوئی کلمہ کہلوانا، کفر کے بارے میں کوئی ایسی بات کہلوانا جس سے کفر کی ترویج ہوتی ہو، ایسا کام کروانا، یہ بھی کفری عمل ہے۔ کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا، ارے یار میں تو مسلمان ہوں، پھنس گیا ہوں، ہیں اپنے مسلمان، کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلاں بات حاصل ہو جاتی، ابھی مسلمان نہ ہوتے تو چلو ہم نعوذ باللہ من ذالک فلاں گندا عمل فلاں چیز میں اولاد وغیرہ، دیکھیں یہ کتنی اہم بات ہے، یہ ایک فریز مکمل ہوا، اگلا فریز سنیں، اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کرنا۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو بس اسی کو مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسی بات کر دینا، یہ بھی کفریہ کلمہ ہے، یہ بات بھی کفریہ ہے، اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات کرنے سے کفر لازم ہوتا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ یعنی کفر ہونے سے انسان کے نکاح پہ اثر پڑتا ہے، جی کفر ہونے سے ایمان پہ تو اثر پڑتا ہے، نکاح پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ بیویوں سے زنا کیسے کریں گے یا رسول اللہ؟ جی ان کا ایمان میں یہ مسائل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، یہ اگلا فریز ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے کسی حکم کو برا سمجھنا، بھئی یہ حکم تو صحیح نہیں ہے، یہ حکم تو بہت ہی خطرناک ہے،
اس میں عیب نکالنا، اللہ کے حکم میں بھی یہ حکم تو اس میں یہ نقصانات ہیں، اللہ کے اس حکم میں یہ نقصانات ہیں۔ جیسے آج کل ہمارا بزنس مین طبقہ نماز کے حکم میں عیب نکالتا ہے، بھائی نماز پڑھیں گے تو آگے کیسے پڑھیں گے؟ اگر ہم مارکیٹنگ کے اندر عورتوں کو نہیں رکھیں گے تو پھر ہم تو بڑھ ہی نہیں سکتے، اللہ کے حکم میں عیب نکالتے ہیں۔ ہر کوئی اس طریقے سے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ کفر جملہ ہو، لیکن بات اس طرح ہو سکتی ہے۔ کسی نبی یا فرشتے کی تحقیق کرنا، ان پر عیب لگانا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک الگ فریز ہے۔ کسی بزرگ یا پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حالات کی ان کو ہر وقت خبر ضرور رہتی ہے۔ مجھ سے بھی کئی لوگوں نے بات کی کہ آپ تو اللہ والے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا۔ تو میں نے کہا بی بی یہ بات ذہن سے نکال دو، ہم اللہ والے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اللہ کرے ہم اللہ والے ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر کوئی واقعتاً اللہ والا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، یہ کفریہ بات ہے، یہ بات ذہن سے نکال دو۔ مجھے سے الٹا غصے ہو گئے مجھے سے الٹا ناراض ہو گئے، یہ تو فضول لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ والے ہوتے کیا ہیں۔ بھی ہم نے تو فلاں واقعہ سنا ہوا ہے، ہم نے تو فلاں بات سنی ہوئی ہے، اور وہ بات سنانے والے نے اپنی مجلس چمکانے کے لیے سنا دی ہوتی ہے، اور یہ صاحب بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ واہ بھی واہ، وہ تو واقعتاً اللہ والے اور ایسے اور ویسے۔ بھی کسی کو کشف ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، کسی کو کسی وقت کچھ کشف ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے۔ میں کچھ واقعات ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس واقعات کے اندر یہ سب چیزیں میں لے کر آؤں گا کہ اگر کسی کو کشف ہو گیا تو وہ کشف کیا ہے۔ اس سے لوگ غلط عقیدہ بنا لیتے ہیں، اس سے لوگ غلط عقیدہ گھڑ لیتے ہیں۔ تو آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ہے۔ تو کسی بزرگ یا پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حالات کی ان کو ہر وقت خبر ضرور رہتی ہے، یہ بات انتہائی غلط ترین ہے اور انتہائی گھٹیا بات ہے، اور کفریہ کلمہ ہے، کفریہ سوچ ہے، اس بات کا دھیان رکھیے گا۔ یا آپ تو اللہ والے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا، نہ بنا ہمیں نہیں پتہ چلتا، صاف صاف میں صاف صاف کہتا ہوں، سامنے والا چاہے متنفر ہو جائے، سامنے والا شاید جب چاہے کٹ جائے، سامنے والا ہم سے رجوع نہ رکھے، رابطے میں نہ رکھے، رابطے میں نہ رہے، کچھ بھی ہے وہ چھوڑ دیں۔ یہ سوال کیا ہے کشف اور الہام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، کشف اور الہام میں فرق اندرونی ہوتا ہے، بیرونی نہیں ہوتا۔ الہام ہوتا ہے کہ کوئی بات انسان کو اللہ کی طرف سے خود ہی پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، اور کشف وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان اذکار اور محنت کرتے 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 اس کیفیت تک پہنچتا ہے کہ اس کا دل اور سینہ اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ اس کو بعض چیزوں میں کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کشف ہر حالت میں نہیں ہوتا، الہام ہر حالت میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الہام صحیح چیزوں کا بھی ہوتا ہے، غلط چیزوں کا بھی، کشف عام طور پہ صحیح چیزوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ انٹرنلی فرق ہے، ظاہری اعتبار سے دونوں چیزیں کشف اور الہام ایک ہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پنڈت، نجومی، پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا ہمارے معاشرے میں بہت سارا ہے، مجھے اس کی مکمل تحقیق نہیں ہے، لیکن حضرت تھانوی نے لکھا ہے، تو حضرت تھانوی کی بات 50 کتابوں کے بعد جا کے سمجھ میں آتی کہ ہاں واقعتاً صحیح بات لکھی ہے۔ یعنی 50 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو جس فیصلے پہ پہنچتے ہیں وہ یہ بات ہوتی ہے جو حضرت تھانوی نے لکھی ہوتی ہے، یعنی بالکل ایکوریٹ، مکمل، محقق بات ہوتی ہے۔ فال نکلوانا اور پھر اس کو سچ جاننا، فائل نکلواتے ہیں لوگ، قرآن مجید کے 7ویں صفحے کی 7ویں سطر کا 7واں لفظ کون ہے؟ کیا ہے لفظ؟ دخلوا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ بچے کا نام اگر دال سے ہوا تو وہ بچہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے جی، یہ فائل نکالیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے فائل نکالی جاتی ہے، اور بڑا دلچسپ پروسیس ہوتا ہے اس کا فائل نکالنے کا، یعنی لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر، کہ کھیل کود کے اندر وہ فائل، جناب یہ لگا ہوا ہے، آپ قرآن مجید کا کوئی صفحہ کھولیں، وہ صفحہ نمبر بطور مثال 17 نکلا، ٹھیک ہے،
تو 17 نکلا. اب 17 نکلا تو ساتواں خانہ، 1 2 3، اس طرح نہیں. چلو جی ساتواں خانہ دیکھو. ٹھیک ہے، ساتواں 1 2 3 4 5 6 7، ساتواں خانہ. ساتویں خانے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ساتویں خانے میں لکھا ہوا ہے 243. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے 43 نمبر پیج دیکھو قرآن مجید کا. ٹھیک ہے، 43 نمبر پیج، 43 نمبر پیج کی 7ویں سطر. ٹھیک ہے، اس کی 7ویں سطر اور 7ویں سطر کا 7واں لفظ وہ کیا ہے جناب؟ وہ کیا ہے؟ قریتن. قریتن. ٹھیک ہے، قریتن کا مطلب قاف. اس بچے کا نام قاف سے رکھو ورنہ بچہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس طرح کی اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فال، جس سے فال نکالی جاتی ہیں. کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا. کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر یقینی ہم حضرت والا حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتم کی مجلس میں تھا میں. تو حضرت کا عمومی طور پہ ایک بات ہوتی ہے، حضرت گناہوں کے اوپر رد کرتے ہیں اور کثرت سے رد کرتے ہیں. صبح و شام حضرت کی ایک کے اوپر ایک دھن سوار ہے کہ گناہوں پر رد کرنا ہے. چاہے پیار سے ہو، چاہے محبت سے ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے سختی میں ہو، چاہے نرمی میں ہو، حضرت کی ایک دھن سوار ہے کہ گناہوں پہ رد کرنا ہے. تو حضرت گناہوں پر رد کرتے ہیں اور ایک زمانے سے رد کرتے ہیں. حضرت کی مجالس ہوا کرتی تھی تو ان مجالس میں ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے، طلبہ کرام جو ہوتے ہیں نا عصر کے بعد نکلتے ہیں مدرسے سے، اور سامنے جو بھی ہوٹل ہوتا ہے وہاں پر چائے پراٹھا لازمی کھاتے ہیں. ہم نے بھی ایک زمانے تک، خیر ہم نے تو نہیں کھایا، ہمارے ساتھیوں مستقل پوری پوری کلاس جاتی چائے پراٹھا چائے پراٹھا، پورے ہوٹل بھرے ہوتے ہیں طلبہ سے، وہ چائے پراٹھا کھاتے ہیں. اور چائے وہ ہوتی ہے ملائی ڈال کی ہوتی ہے، اور بڑی وہ ایک عجب عجب سا لطف انگیز منظر ہوتا ہے. تو اب طلبہ جو ہے وہ وہاں سے چائے پراٹھا کوئی کام نہیں ہوا تو واپس آئے، دیکھا مسجد میں بیان ہو رہا ہے. کہا ہم چائے پراٹھا بھی کھاتے ہیں اور بدنظری بھی کرتے ہیں. حضرت نے بیان میں یہ بات 2 3 دفعہ کہی. تو طالب علم ڈر گیا، آیا حضرت کے پاس. حضرت ایک بات بتائیں، آپ کو کس نے بتایا میں نے چائے پراٹھا کھایا؟ تو کہتے بھی مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا، یہ تو میں ویسے ہی کہتا ہوتا ہوں ہر دوسرے تیسرے بیان کے اندر. تو کسی کے بزرگ سے کلام دیکھ کر، کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا یہ درست نہیں. ہمارے بہت ہی بڑے اکابر میں سے مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کا کمال ہے کہ حضرت بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. تو حضرت کا 27 رمضان المبارک کو، 27 رمضان المبارک کو حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے. عشاء کے بعد، تراویح کے بعد حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. اور اسی 2 رکعت نماز میں گرے اور حرم میں ہی حضرت کا انتقال ہوا. تو حضرت نے حرم آنے سے پہلے ہوٹل کے اندر حضرت کے کچھ مریدین متعلقین تھے، تو ان کے سامنے بیان فرمایا. اور بیان کے اندر سب سے پہلے جو سب سے پہلا لفظ تھا انگریزی کا تھا، اور جس کا ترجمہ یہ تھا موت اٹل ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ حضرت کا پہلا جملہ تھا. تو مجھے چند ساتھیوں نے بھیجا کہ دیکھو حضرت کو پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس وجہ سے حضرت نے یہ بات کی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اس کو اس نوعیت کی چیز فال میں دیکھی، یہ تو فال نہیں ہے لیکن اس نوعیت کی چیز فال میں دیکھی جاتی ہے، اس کو یقینی یہ درست نہیں. کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی، صحیح ہے. کسی کو دور سے پکارنا، کچھ واقعات ہیں کشف اور الہام کے، لوگ اس سے سمجھ لیتے ہیں دور سے پکارا اور اس کو پتہ چل گیا. کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، جی مولوی صاحب ہمارے ساتھ کھیلیں گے نا تو ہم جیتیں گے، مولوی صاحب کاروبار میں شامل ہوں گے تو نقصان ہو نہیں سکتا، پیر صاحب کے پیسے داخل ہوں گے، مہر کی رقم شامل ہوگی. بعض لوگوں نے اپنی عورتوں کو پاگل بنانے کے لیے اس طرح کی بات کی کہ مہر کی رقم ہوگی نا تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، مہر کی رقم نہیں ہوگی تو برکتیں نہیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. اور عورتیں بیچاری بھی مہر کا سونا وونا سب دے دیتی ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. کسی سے مرادیں مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مراد
روزی اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ البتہ ہم کمزور ہیں، ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے کفر صادق نہیں آتا۔ کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، ہاتھ باندھ کے اس شیخ کے سامنے کھڑے ہوئے نہیں۔ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، جن بھوت پریت وغیرہ سے نجات کے لیے ان کے نام کی قربانی کرنا، یہ جن ہے میں اس کے نام عام طور پہ عاملین کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کے زندہ رہنے کے لیے اس کا نال پونجنا پوجنا، یہ سر ہے، ٹھیک ہے، سر ہے، سر کے اوپر بال ہوتے ہیں تو ایک چٹیاں نکال دیتے ہیں مستقل بچوں کے اوپر، اس چوٹیا کو نہیں کرنا، باقی سارا سارا ٹنڈ کر دیتے ہیں، پھر چوٹیا کو نہیں کاٹتے باقی ٹنڈ کر دیتے، پھر چوٹیا کو نہیں کاٹتے باقی ٹنڈ کر دیتے ہیں، اور چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو چوٹیا ہے اس کو کہتے ہیں نال پوجنا، نال پوجنا، ٹھیک ہے۔ کسی کو دہائی دینا، کسی کو دہائی دینا یہ ہوتا ہے کہ دہائی دینا عام طور پہ نا ہمارے پنجاب میں ہوتا ہے کہ عورتیں روتے چیختے ہوئے کہتی ہیں ہائے تو نے فلاں کو مار دیا، ہائے تو نے فلاں کو مار دیا، تو وہ ڈاکٹر کو دہائی دے رہے ہوتے ہیں یا بہو کو دہائی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ موت تو زندگی ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی جگہ کا کعبے کے برابر ادب اور تعظیم کرنا بڑی اہم بات ہے، بڑی دیکھیں ایک ایک بات ایسی ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ کسی کے نام پر اپنے بچے کے کان ناک چھیدنا، بچے کو بالی پہنانا کسی کے نام کے اوپر، بازو پر کسی کے نام کا پیسہ باندھنا، گلے میں اس طرح کا دھاگا وغیرہ ڈالنا، ٹھیک ہے، چوٹی رکھنا، کسی کے نام کی چوٹی رکھ دی، کسی بزرگ کے نام کی، بھئی یہ چوٹی بڑے پیر صاحب کے نام کی ہے۔ پھولوں کا ہار گلے میں لٹکانا کسی کے نام پر، ٹھیک ہے نا، عام پھولوں کا ہار لٹکانا یہ کوئی کفریہ بات نہیں، پھولوں کا ہار گلے میں لٹکانا یہ۔ فقیر بنانا کسی کو، جی یہ فلاں کے در کا فقیر ہے، ہاں، فلاں کے در کا فقیر ہے، یہ درست نہیں۔ علی بخش، حسین بخش، عبد النبی نام رکھنا، کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لگانا اور اس کا ادب کرنا، یہ درست نہیں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ بس ہم یہاں تک پڑھیں گے، اور ان بنیادی باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جی، دنیا کے نظام کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، جیسا کہ ہندو کر رہے ہوتے ہیں، مہورت نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، مہورت نکالتے ہیں اور مہورت کے مطابق فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا کہ یہ تاریخ ہمارے لیے اچھی ہے، یہ دن ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے، ہندو مذہب میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ بد فالی لینا، یار آج تو میں نے تیرا منہ دیکھ لیا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، صحیح، یار یہ کس موقع پہ بارش ہو گئی، اوئے ہوئے 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 اب کیا ہوگا، یا میری شادی میں یہ بندہ آ گیا اب تو میری شادی چلنے والی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تھا نا مشہور واقعہ، ایک شخص کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو دیکھتے ہی بندہ شدید بیمار ہو جاتا ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو بادشاہ کو شکایت لگائے گی کہ یہ آدمی بہت بڑا منحوس ہے، اور اس کو دیکھتے ہی کوئی بھی بندہ بیمار ہو، بادشاہ کہتا ہے چھوڑو دفع کرو میں دیکھوں گا۔ صبح صبح اس کو دکھایا تو بادشاہ بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، بڑی مشکل سے بچ ہوتی تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، تو کہنے لگا بادشاہ سلامت میری ایک بات سنیں گے؟ کہا جی سنیں گے۔ تب مجھے دیکھتے ہی آپ شدید بیمار ہو گئے، لیکن آپ کو بھی تو میں نے دیکھا، آپ کو دیکھتے ہی میں تو پھانسی کے اوپر چڑھ گیا، اصل میں تو یہ آپ کی بدفعلی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی بدفعلی اگر میں آپ سے لوں گا تو پھر تو سب سے پہلے آپ کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، تو بدفعلی لینا۔ کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا، بھئی آج کا دن نہیں منحوس ہے، یہ مہینہ ہی منحوس ہے، جیسے عام طور پر لوگ جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانی کو
منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے جی، اور یہ جمادی الثانی اور سفر کے مہینے کو بھی لوگ منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی بزرگ کے نام کسی بزرگ کے نام کا بطور وظیفہ ورد کرنا، یا جیلانی یا جیلانی یا جیلانی وظیفہ کرنا، استغفر اللہ، نہیں کر سکتے۔ یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اگر چاہیں تو فلاں کام ہو جائے گا، نہیں نہیں نہیں، اللہ چاہیں تو فلاں کام ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں کر سکتے تو کسی اور کو تو پھر بطریقہ والا شامل نہیں۔ کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا، سر کی قسم لے رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے کسی بھی طرح۔ تصویر رکھنا کسی کی، یہ تصویر بطور بت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی تصویر بطور تعظیم رکھنا اپنے پاس، جیسے بٹوے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر لگائی ہوتی ہے، بڑے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہوتی ہے، یہ درست نہیں۔ خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا، پھر اس کی تعظیم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی تصویر ویسے رکھ لی تو اس میں گناہ تو ہے، لیکن اس سے کفر لازم نہیں ہوتا، لیکن تصویر بطور تعظیم رکھنا، اس سے کفر لازم آتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں تک بات ہماری مکمل ہوگی، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور بدفعل ایک ہے، ایک منٹ رکیں۔ دیکھیں، جو سپرسٹیشن ہے اور بدفعلی ہے، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے، لیکن بدفعلی یہ ہوتی ہے کہ انسان بدفعلی بعد میں کرتا ہے، وہ توہم پرستی جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بدفعلی عام طور پر بعد میں لی جاتی ہے۔ البتہ بدفعلی جو ہے وہ نیک فعلی کے مقابلے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، توہم پرستی ایک عمومی عقیدہ ہے، جیسے توہم پرستی لوگوں میں عام ہوتی ہے، بدفعلی لوگوں میں عام نہیں ہوتی۔ بدفعلی ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچ سے غلط سوچ رہا ہوتا ہے، توہم پرستی عام لوگوں میں ہوتی ہے، یعنی پورے علاقے میں یہ وہم ہے کہ بھئی تمام قوم میں ایک وہم ہے کہ جناب سفر کا مہینہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ توہم پرستی پھیلی ہوئی ہے جناب، فلاں، جیسے وہ ہوتا تھا مصر کے اندر، جب تک ایک دلہن کو نہر میں نہیں ڈالتے تھے اس وقت تک وہ چلتے نہیں، تو یہ توہم پرستی تھی۔ بدفعلی یہ ہوتی ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، میرے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا، اب میرا کوئی بچہ مرے گا، یہ بدفعلی، ٹھیک ہے، میرے گھر میں آج فلاں بندہ مہمان آ گیا، وہ جب بھی مہمان آتا ہے نا تو ہمارے گھر میں نا کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بدفعلی ہے۔ تو بدفعلی کسی ایک شخص کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، توہم پرستی جڑی ہوتی ہے پوری قوم کے ساتھ، حالات کے ساتھ۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سفر کے مہینے میں عام طور پر یہ سوچ ہوتی ہے کہ مہینہ بھاری ہوتا ہے، اس میں زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ آج کی سوچ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سوچ ہے۔ اس زمانے میں کفار کے ہاں یہ چیز پھیلی ہوئی تھی، اس کو توہم پرستی کہہ سکتے ہیں، کہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر الخیر، سفر کا مہینہ خیر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا حام، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا عدوى ولا طیرۃ، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا، ولا حام، خاص طور پر یہ الو کے بارے میں تھا کہ یہ منحوس ہوتا ہے، یہ بھی منحوس نہیں ہوتا، ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا، یہ اس زمانے میں تھا۔ یہ کفار کی چیزیں ہیں، بخاری شریف میں 4 باب اس کے اوپر قائم کیے گئے ہیں، تو اس کو دیکھ لیجئے۔
امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ خیر میرے خیال جتنے ہی سوالات تھے جو میرے سامنے آ گئے، ہم سبق کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔